بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ جو انتہائی تیز رفتار اور بہت ہی اچھے تیر انداز ہوا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں آپ اس قدر تیز رفتار تھے کہ دوڑ میں گھوڑے سے بھی آگے نکل جایا کرتے تھے، اور نشانہ باز ایسے تھے کہ آپ کا چلایا ہوا تیر ہمیشہ بدن کے وسط میں پیوست ہوا کرتا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جی تو دوستو، مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب مدینہ شریف کی طرف جائیں تو تھوڑے فاصلے پر وادی فاطمہ ہے۔ اس جگہ کو زمانہ قدیم میں مر الزہران کہا جاتا تھا۔ اس جگہ کے قرب و جوار میں بنو اسلم کا قبیلہ آباد تھا، جو بنو قمعہ کی ایک شاخ ہے۔ اس قبیلہ کے ایک نوجوان سلمہ بن عمر بن اقوا غزوہ خندق کے کچھ عرصہ بعد مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ بادیہ کے رہنے والے سلمہ بہت لمبے قد کے اور تنومند نوجوان تھے۔ ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے۔ قدرت نے ان کو بے پناہ طاقت اور قوت بخشی تھی۔ یہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ حافظ ابن حجر کے مطابق گھوڑے سے بھی آگے نکل جایا کرتے تھے۔ تیر اندازی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مشہور صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کام کرنے لگے۔ ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے، پانی پلاتے اور چارے کا اہتمام کرتے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کے رسول 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ مدینہ طیبہ سے نکلے تو ذوالخلیفہ کے مقام پر عمرہ کا احرام باندھا۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں یہ سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کام کرتے تھے اور ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے۔ جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ آج کل یہ مقام جدہ سے مکہ جاتے ہوئے قدیم روڈ پر الشمیسی کے نام سے مشہور ہے۔ قریش نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ قریش کی طرف سے سفیر آتے رہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پیغام دے کر مکہ بھیجا۔ ان کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں کافی تعداد میں موجود تھے۔ ان کو واپسی میں قدرے تاخیر ہوئی تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لی۔ یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ سب سے پہلے جن صحابی رسول کو بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا ان کا نام ابو سنان اسدی تھا۔ بیعت شروع ہوئی تو صحابہ کرام ٹوٹ پڑے۔ سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ بھی شروع میں ہی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے آواز دی، سلمہ بن اقوا۔ وہ قریب ہی کھڑے تھے۔ عرض کی، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ سیدنا سلمہ نے عرض کی، اللہ کے رسول میں آپ کی بیعت کر چکا ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا تو سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری مرتبہ پھر بیعت کی۔ صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے، اب تھوڑے سے باقی رہ گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا، سلمہ کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ عرض کی، اللہ کے رسول میں 2 مرتبہ بیعت کر چکا ہوں۔ یہ محبت اور پیار کا ایک انداز تھا۔ آپ نے اشارہ کیا کہ دوبارہ بیعت کر لو۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ بیعت کی۔ شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں 3 مرتبہ بیعت کی۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 7 غزوات میں حصہ لیا۔ دوستو، بنو غطفان اور بنو فزارہ مدینہ کی ریاست کے شدید دشمن تھے۔ یہ لوگ بڑے طاقتور اور اعداد و شمار کے اعتبار سے بھی خاصی تعداد میں تھے۔ مدینہ کے خلاف ہر وقت شرارتیں اور سازشیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے خیبر کی طرف ذی کرد نامی چشمہ پر اپنے اونٹوں کی چراگاہ بنا کر رکھی تھی۔ وہاں پر اللہ کے رسول کا چراواہا اپنی عورت کے ساتھ مقیم تھا۔ بنو فزارہ کے کچھ لوگ اللہ کے رسول کے اونٹوں کو چرا کر لے گئے۔ انہوں نے چراواہے کو شہید کیا اور عورت کو گرفتار کر کے ہمراہ لے گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام رباح بھی اللہ کے رسول کی اونٹنیوں کی رکھوالی کے لیے موجود تھے۔ جب عبد الرحمن فزاری، جو کہ بنو فزارہ کا سردار تھا، اونٹ لے کر بھاگا تو سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا۔ انہوں نے رباح کو ابو طلحہ کا گھوڑا دیتے ہوئے کہا کہ جلدی سے مدینہ جاؤ اور اللہ کے رسول کو ساری صورتحال سے مطلع کرو۔ رباح اللہ کے رسول کو اطلاع دینے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور خود سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ پیدل ہی ان لٹیروں کے پیچھے بھاگ پڑے۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اقوا ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے پکارا، یا صباحو یا صباحو، ہائے صبح کا حملہ، ہائے صبح کا حملہ۔ آپ کی آواز انتہائی بلند تھی۔
آپ کی یہ شان کہ آپ پیدل دشمن کے پیچھے چل پڑے۔ سیدنا سلمہ بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ انہوں نے ترکش سنبھالا اور دوڑتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ گئے۔ دشمن گھوڑوں پر تھے جبکہ آپ دوڑ رہے تھے۔ جب وہ نشانے پر آ گئے تو آپ نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ تیر اپنے نشانے پر لگ رہے تھے۔ بلند آواز سے آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے، میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج معلوم ہو جائے گا کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، پہاڑی علاقہ جہاں کہیں کہیں چھوٹے درخت بھی تھے، سیدنا سلمہ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ اکیلے تھے اور آپ پیدل بھی تھے، جبکہ دشمن گھوڑوں پر تھے اور ان کی تعداد لگ بھگ 40 کے قریب تھی۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ جاتے اور ان کو تیروں سے زخمی کر دیتے۔ اگر کوئی دشمن مڑ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو آپ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر اسے زخمی کر دیتے۔ اس دوران دشمن پہاڑ کے تنگ رستے میں داخل ہوئے تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پتھروں سے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ دشمن سخت پریشان ہوئے، وہ بتدریج آقا کریم کی اونٹنیوں کو چھوڑتے جاتے اور بھاگتے جاتے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی تمام اونٹنیاں سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑوا لی، مگر پھر بھی آپ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ دشمن اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنے تیر اور چادریں پھینکتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ وہ جو بھی چیز پھینکتے، سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتے، تاکہ جب اللہ کے رسول آئیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس طرح دشمن نے 30 تیر اور اتنی ہی چادریں پھینکی تھیں۔ دشمن سخت تھک گیا تھا، اس لیے ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگا۔ ادھر یہ کھانا کھانے بیٹھے، ادھر سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ بیٹھے۔ دشمن نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک آدمی ہے، تو انہوں نے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر ان کی طرف بھیجے۔ جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ وہ ان کی بات سن سکیں تو حضرت سلمہ نے بلند آواز سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے نہیں۔ تو سیدنا سلمہ کہنے لگے، میں سلمہ بن اقوا ہوں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا، میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پیچھے دوڑے گا تو وہ مجھے ہرگز پا نہیں سکے گا، اور اگر تم لوگ دوڑو گے تو میرے لیے قطعاً مشکل نہیں کہ میں تمہیں پا لوں۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں اتنا وزن اور سچائی تھی کہ دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا وہ ڈر کر واپس چلے گئے۔ دوستو، حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے سارا دن پورے لشکر کو مصروف رکھا، نہ صرف ان سے اپنا مال واپس لیا بلکہ ان کی چیزیں بھی لے لیں، اور دشمن کو اس قدر پریشان کیا کہ وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید ان کا پیچھا پورا لشکر کر رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ پیدل دشمن کا پیچھا کرتے رہے اور ان کو پانی تک نہ پینے دیا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو حضرت سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے 100 سوار دیں تو میں ان تمام کی گردنیں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب دشمن پر قابو پا لو تو پھر ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرو۔ سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ مدینہ چھوڑ کر ربضہ میں مقیم ہو گئے۔ ربضہ مدینہ سے ریاض جانے والی پرانی سڑک کے کنارے واقع ہے۔ یہ مقام حناکیہ سے زیادہ دور نہیں۔ انہوں نے وہاں کی ایک خاتون سے شادی کی اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی۔ 74 ہجری میں واپس مدینہ تشریف لائے اور چند دنوں بعد وفات پا لی۔ اللہ کریم آپ پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔